بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2111 ہے اور آج سورۃ الحشر کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8 اور 9۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، للفقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین کے لیے ہیں، الذین وہ جو اخرجوا نکالے گئے، من دیارہم واموالہم اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے، یبتغون اس حال میں کہ وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ اللہ کا فضل، ورضوانا اور رضامندی، وینصرنا اور وہ مدد کرتے ہیں، اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہی لوگ ہیں، الصادقون سچے، والذین اور ان کے لیے جنہوں نے تبوأ الدار بنا لیا تھا گھر، والایمان اور ایمان من قبلہم ان سے پہلے، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، من اس سے جو ہاجر ہجرت کرے، الیہم ان کی طرف، ولا یجدون اور نہیں وہ پاتے، فی صدورہم اپنے سینوں میں، حاجتن کوئی حاجت، مما اس سے جو اوتو دیے جائیں وہ، ویؤثرون وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، ولو کان بہم اگرچہ ہو ان کو خصاصہ سخت حاجت، ومن اور جو کوئی یوقع بچا لیا گیا، شح نفسی اپنے نفس کی بخیلی سے، فاولئک هم المفلحون تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ترجمہ یوں ہے، ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں۔ اور ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینے میں ایمان کے ساتھ مقیم ہیں، جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے، اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تندرستی کی حالت گزر رہی ہو، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس مال فے میں ان محتاج مہاجرین کا بھی حق ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیے گئے۔ دوسری بات، وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ تیسری بات، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھی بات، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ پانچویں بات، یہ مال فے ان لوگوں کا بھی حق ہے جو پہلے سے ہی اس جگہ یعنی مدینے میں ایمان کے ساتھ مقیم ہیں۔ چھٹویں بات، جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ساتویں بات، جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے اس کی خواہش بھی یہ لوگ اپنے دلوں میں نہیں رکھتے۔ آٹھویں بات، ان مہاجرین کو یہ انصار لوگ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگدستی کی حالت ہی کیوں نہ گزر رہی ہو۔ نویں بات، جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ بزرگان محترم، اس مال فے کی تقسیم سے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مال ان ضرورت مند مہاجرین کا بھی حق ہے جنہیں اپنے شہر، اپنے گھر، اپنے مال و دولت سے اسلام لانے کی وجہ سے بے دخل کر دیا گیا، اور انہوں نے اسلام اور حق کی خاطر اللہ کی خوشنودی اور فضل کی تلاش میں سب کچھ قربان کر دیا، اور اپنی جانوں اور مالوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین اور اس کے رسول کی ہمیشہ مدد میں لگے رہے۔
اللہ تعالیٰ مہاجرین کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں وہی ان کے دل کا ارادہ ہوتا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں وہی ان کا عمل بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور نکلے، یہ بالکل ایسے نہیں ہے، یہ اپنے قول اور فعل میں بالکل سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انصار صحابہ کی بھی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ مال فے میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو پہلے سے اس جگہ یعنی مدینے میں اب ایمان کے ساتھ مقیم ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے مالوں سے ان کی مدد کرتے ہیں، اور جب ان مہاجرین صحابہ کو کچھ دیا جاتا ہے تو وہ اس پر اپنے دلوں میں کوئی رنجش اور خواہش نہیں رکھتے کہ انہیں کیوں دیا جا رہا ہے، ہم بھی تو انہی کے ساتھ ہیں، پھر ہم کیوں محروم ہیں، بلکہ بخوشی وہ اس پر راضی رہتے ہیں جو ان مہاجرین کو دیا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ انصار تو اپنے آپ پر ان مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں کہ جو بھی دیا جائے پہلے ان مہاجرین کو دیا جائے، پھر اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو ہمیں دیا جائے۔ حالانکہ اگر ان انصار پر تنگ دستی بھی ہو تب بھی یہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ احادیث میں سے ڈھیر سارے واقعات ہیں کہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے صحابہ کو انصار نے ترجیح دی، خود بھوکے پیاسے رہے لیکن دوسروں کو کھلا کر خوشی محسوس کی، اپنے سینوں پر وار سہ کر دوسروں کی حفاظت کی، اور بخل اور کنجوسی سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، ہر چیز کو اللہ اور اس کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ازواج مطہرات کے پاس اس بات کی اطلاع بھیجی کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ میں یہ اعلان فرمایا کہ کوئی اس مہمان کی ضیافت کرے گا، جس پر ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں کھلاؤں گا۔ چنانچہ جب وہ انہیں لے کر اپنے گھر گئے تو اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اہلیہ نے فرمایا کہ ہاں ہے، مگر بچوں کے لیے کچھ ہے، ہمارے اور تمہارے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ چلو ایک کام کرنا، اب تو چراغ جلا لو اور کھانا تیار کر لو اور بچوں کو سلا دو، اور پھر جب مہمان کھانا چاہیں تو تم اس وقت چراغ بجھا دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مہمان کو ایسا کھلایا کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں، لیکن ان دونوں نے کھایا نہیں بلکہ بھوکے پیٹ رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت طلحہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں پر رشک کیا ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔